گزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی عرصے بعد آیا، جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی، اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آج کلیئر کرتا جاؤں، پاکستان کا سیاستدان تو پہلے بھی منافق ہے، جھوٹا ہے، اس کو تو میں کیونکہ کافی چیزیں ہیں، میں اس کلاس میں ہوں، میں ملک کی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا، میں نے 10 سال اسلام آباد کو پڑھا، میں نے ماشاءاللہ اپنے جرنیلوں کو بھی پڑھا، میں نے اپنی جوڈیشری کو بھی پڑھا، میں نے سیاستدانوں کو بھی پڑھا، میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا، مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کچھ کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے، انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا، یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے، اور پاکستانی قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے، اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کاٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک جنگل کا، پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے۔ ہاں 73 کا آئین بنا، 73 کے آئین میں کافی سارا کام ہوا، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی پھانسی دے دی گئی، کوئی تھوڑا سا کام ہوا، آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے نہ کوئی ہے، یہ طاقت ہے، اور طاقت کے بلبوتے پہ پاکستان چل رہا ہے، جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں، اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاق کی جرت نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو، جو کچھ کرو، ایک فارمولہ چل رہا ہے۔ وہ فارمولہ سب سے پہلے اس کائنات میں فرعون کا تھا۔ فرعون بہت بڑا ایک تاریخ کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا، جس نے 70,000 جو بچے تھے ان کو ذبح کیا، 6,000 جو عورتیں تھیں عورتیں ان کے حمل گرائے، اور جب وہ غرق ہوا تو 16 لاکھ کا لشکر تھا اس وقت، 16 لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا، اور فرعون کا بھی نظام نہیں چل سکا، اس کا بھی تکبر ٹوٹا۔ آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، غنڈہ راج ہے، اور اس غنڈہ گردی کے آگے کسی میں اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ حقیقتاً آپ دیکھیں، میڈیا ہمارا، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ ہم بحیثیت قوم آزاد ہیں۔ جو ایک دروازے تھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اب یہ چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تک کو پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی، اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ جب یہ پچھلے دنوں 2017 سے یہ شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے ہی بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دیں، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو NRO دیا، اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا۔ 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا۔ آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ، آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم، 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو، اور اربوں کا وہ مجرم ہے۔ اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو۔ اب ان کے پورے وزیر مشیر، آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو
کس نے پکڑا؟ ENF نے، اینٹی نارکوٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ وہ وزیر داخلہ ہے، یہ سارے پکڑے گئے، مجرم تھے۔ مجرموں کے بعد آپ دیکھیں 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم صحراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو، آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو اب کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے، وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔